بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری ہے اور مختلف شہروں میں لانگ مارچ کے زیر اہتمام جلسوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ سعودی ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور بڑی کچھ اہم پیش رفت بھی ہونے والی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ دورہ ملتوی ہو رہا ہے اور کسی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دوسری طرف نئے آرمی چیف کی تقرری ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کے اندر خبروں میں یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ عمران خان صاحب پہلے اپنا ایک موقف اختیار کیے ہوئے تھے کہ مشاورت ان سے ہونی چاہیے اور جو موجودہ حکومت ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف کی تقرری کرے۔ کافی عرصے سے یہ عمران خان صاحب یہ بیانات دیتے رہے، لیکن پھر اس میں قدر نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی خبریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے بھی ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تحریک انصاف ہی بتا سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر سیاستدان، وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، سابق وزیر خارجہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مشاورت ہونی چاہیے ہماری آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، موجودہ حکومت آرمی چیف کی تقرری نہیں کر سکتی، لیکن پھر اچانک تھوڑا سا موقف بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف لگے ہمیں قبول ہوگا۔ دیکھیے، اس کو غلط اس کی تشریح کی جا رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، کوئی بھی لگ جائے ہمیں اس سے غرض و غایت نہیں ہے۔ ایک ادارہ ہے اور ان کا ایک اپنا نظام ہے، ایک ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، آئین کے تقاضے ہیں اور ان کا اپنا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت جو بھی وہ ادارہ سمجھتا ہے، ان کی ریکمنڈیشن آتی ہے کہ جو اہل ہیں، میرٹ پہ ہیں اور وہ یہ ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لگ جائیں۔ ہمیں کسی خاص شخصیت میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو چاہیں گے کوئی ایسی شخصیت وہاں ہو جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو سمجھتی بھی ہو اور ان سے عہدہ برا ہو سکے۔ لیکن قریشی صاحب، یہ جو کہا گیا کہ موجودہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کیا شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں؟ نہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، ان نے کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور اس پر سب لوگ حیران ہیں، کہ جو اختیار وزیر اعظم کا ہے وہ آج لندن بیٹھ کر کن سے مشاورت کر رہے ہیں، اور جن سے مشاورت کر رہے ہیں کیا ان کا یہ اختیار ہے؟ کیا آئین یہ چیزیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اور ان کا حلف ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک فیملی ڈیسیجن بنا دیں اس کو، کہ چند خاندان کے حضرات بیٹھ کر اتنا حساس فیصلہ کریں؟ قریشی صاحب، لیکن کیا میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پھر مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما بھی ہیں، قائد بھی ہیں، اگرچہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، لیکن کیا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، وہ قائد ہے مسلم لیگ نواز کے، ان سے مشاورت کرنا کیا سیاسی عمل کا ایسا نہیں ہے؟ مشورہ لینا، ذاتی حیثیت سے مشورہ تو لیا جا سکتا ہے۔ مشورے کے لیے آپ کو وہاں ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے لا تعلق ہو کر اتنے اہم وقت میں کئی دنوں سے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کیا وہ مناسب ہے؟ کیا پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ان کی توجہ کے طالب نہیں ہیں؟ کیا اتنی جو ہے یہاں سے غیر حاضری مناسب ہے؟ قریشی صاحب، ملک کے حالات کا آپ نے ذکر کیا، آپ لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اللہ کا شکر کہ اس میں ان کی جان بچ گئی۔ ان حالات میں
پی ٹی آئی بھی تو 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتی. وہ حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی, حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے نہیں کرنا چاہتی, سڑکوں پر معاملات طے کرنا چاہتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی, اور آپ نے دیکھا کہ لاہور سے لے کر وزیر آباد تک ہمارا احتجاج پرامن رہا. وزیر آباد پر ہم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا, ہمارے چیئرمین پر, ہماری قیادت پر, ہمارے کارکنان پر. اس کے باوجود ہم پرامن رہے, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 روز سے جو لانگ مارچ دوبارہ شروع کیا گیا ہے وزیر آباد میں, گجرات میں, آج لالہ موسیٰ میں, آپ نے دیکھا کہ جھنگ میں, مختلف علاقوں میں, 18 ہزاری میں, آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ہمارا قافلہ پرامن تھا, اور کہیں نقص امن پیدا نہیں کیا گیا, کہیں ہم نے کسی کی نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن مطمع نظر تو الیکشن ہے, الیکشن حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا قریشی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ سیاست میں بڑا وقت گزارا, پاکستان کی حکومتیں بنتے بگڑتے آپ نے دیکھی. سیاستدان جب اپنے معاملات خود طے نہیں کرتے, یعنی اس وقت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, آپ اپوزیشن میں ہیں, اگر آپ خود بیٹھ کر معاملات طے نہیں کریں گے, تیسرے فریق کی طرف دیکھیں گے, پھر سیاست مضبوط کیسے ہوگی, جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی, پارلیمنٹ کی بالادستی کیسے ہوگی؟ پہلے یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے کیا وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان کے اندر یکسوئی ہے؟ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے 2 آوازیں اٹھتی ہیں. ایک آواز ہے کہ مل بیٹھ کر گفتگو کریں, میز پہ آئیں, اور دوسری آواز ہے کہ ہرگز نہیں, یہ ہوتے کون ہیں, ہم کیوں ان سے بات کریں. تو پہلے تو ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے, ایک کا دوسرے سے نظریہ نہیں ملتا, ایک کے دوسرے سے مفادات نہیں ملتے, تو ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ ہم ملک کے مفاد میں ہم سمجھتے ہیں واحد حل جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں, اور ان انتخابات کے لیے اگر حکومت اپنی آمادگی کا اظہار کرتی ہے تو ہم بیٹھ کر جو اس کی موڈیلٹیز ہیں, اس کی تفصیلات ہیں, اس کی نوک پلک ہے, اس کو درست کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اگر قانون سازی کرنی ہے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو ہم نے انکار نہیں کیا, لیکن کیا حکومت تیار ہے؟ ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. لیکن حکومت کی طرف سے آفرز تو موجود تھی قریشی صاحب, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کئی جلسوں میں خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بے اختیار ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ اس میں کوئی شک ہے؟ پہلی بات تو یہ حکومت تیار نہیں ہے. حکومت میرے بھائی کنفیوزڈ ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, کیا یہ واقعتاً بااختیار ہیں؟ تو بہت سے فیصلے یہ کر چکے ہوتے اگر بااختیار ہوتے, لیکن لگتا یہ ہے. یہ بتائیے, یہ حضرات جو 3.5 سال, 3.25 سال ایک دوسرے کو کوستے رہے, ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے رہے, جی وہ یک لخت کٹھے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا. پھر یک لخت ایک معاہدہ سامنے آ جاتا ہے, اس معاہدے پہ دستخط ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو کوستی رہی, ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت حاصل کرنے کے قوم سے وعدے کرتی رہی. پھر یک لخت آپ نے دیکھا کہ ان کی قیادتیں شیر و شکر ہو گئی. کیسے؟ کیوں؟ لیکن قریشی صاحب, یہ سارے معاملات آپ درست فرما رہے ہیں, کیا سیاستدان مل بیٹھ کر نہیں طے کر سکتے؟ میں اگین اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ جن کے پاس طاقت ہے ہم ان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے کہ وہ الیکشن کروائیں, تو سیاستدان تو اپنے ہی سیاستدان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں بہت سے ادارے ہیں, ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں.
جب ملک کو نقصان ہو رہا ہو، جب معیشت کو نقصان ہو رہا ہو، جب ادارے کمزور ہو رہے ہوں تو وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ لا تعلق رہتے ہیں تو ملک مزید مشکلات سے دوچار ہوگا۔ ہم اس وقت ایک دلدل میں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس حکومت کے پاس کوئی راستہ، کوئی ان کے پاس منصوبہ، کوئی ایکشن پلان نہیں ہے سیاسی استحکام کے حصول کے لیے، اور نہ ہی معاشی ان کے پاس استحکام کا کوئی ٹھوس منصوبہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے، ٹینک کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسان سراپا احتجاج ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی 88% جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صحیح سمت گامزن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ لوئسٹ ایب پر ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ مہنگائی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جن کو بڑی مشکل سے ان کی سرکوبی کی گئی تھی، دہشت گردی کو چیک کیا گیا تھا، وہ پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ پھر سر اٹھا رہا ہے، اور بڑے شہروں میں کرائم ریٹ میں ان 6 ماہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ کوئی صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، اس پہ بھی بات کریں گے حکومت کی گورننس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین جو دوریاں ہیں، پھر کئی مذاکرات کی بات ہے، اس میں کہاں تک پیش رفت ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی گورننس کی۔ 4 جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے، 2 صوبے کے پی کے، پھر خاص طور پہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت، کشمیر میں آپ کی حکومت۔ لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے، لاہور میں بھی حالات خراب ہیں، کے پی کے اندر بھی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کا ذکر کریں، یہ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی ہے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر آپ کو درست دکھائی دے رہا ہے، اندرون سندھ آپ کو گورننس اچھی دکھائی دے رہی ہے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس پر بھی آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنی کرپشن، جتنی بیڈ گورننس، جتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت کراچی میں اور سندھ کے بڑے شہروں میں آپ کو بگڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن لا اینڈ آرڈر کا تعلق معاشی صورتحال سے بھی ہے۔ اگر ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جائے گی کہ لوگ اپنا گزارا نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا لا اینڈ آرڈر پر، چوری چکاری پر امپیکٹ ہوگا، اور معیشت کو سنبھالنا، اس کو درست سمت لے جانا، اس میں استحکام پیدا کرنا وفاقی حکومت کا تعلق ہے۔ اگر ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی، اگر نوجوانوں کے پاس کوئی معقول روزگار کا، رزق حلال کمانے کا ذریعہ نہیں رہے گا تو بدقسمتی سے وہ اس ڈگر پر چل سکتے ہیں۔ اس کا بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور سب کو اپنے حصے کی ذمہ داریاں بانٹنی ہوں گی۔ جو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ صوبوں نے پوری کرنی ہے، جو وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق اس سے کترا نہیں سکتا۔ قریشی صاحب، اگر ہم اس لانگ مارچ کا بھی ذکر کریں، پنجاب پولیس کے 20,000 کے قریب نفری جو ہے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے بعض آپ کے مخالفین تنقید بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد اب یہ لانگ مارچ نہیں، پولیس مارچ ہے۔ اتنی پولیس اگر لانگ مارچ کے اوپر لگی رہے گی تو اس سے بھی تو لا اینڈ آرڈر متاثر ہوگی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ہزاروں کی تعیناتی اسلام آباد میں کی گئی، جو سندھ سے 6,000 کے لگ بھگ پولیس کے سپاہی اور افسر بلائے گئے، جو وہاں ایف سی کو تعینات کیا گیا، جو پورے اسلام آباد کو ایک کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری کیا ہم پر عائد ہوتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر
لیکن وہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد میں آ کے ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ کریں، دھرنا کریں، پھر ہمیں کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن آپ ریڈ زون کی طرف جائیں گے تو پھر یہ کنٹینر، یہ پولیس فورس بلانی پڑے گی۔ کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ ہم ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جو سپریم کورٹ نے حدود و قیود کا تعین کیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کریں گے۔ تو ان کو کیوں یہ خوف ہے کہ ہم ریڈ زون میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ریڈ زون اپنی مرضی سے بیٹھ کر آپ بڑھاتے چلے جائیں؟ اور اب آپ نے دیکھا کہ ریڈ زون کا پہلے کتنا علاقہ تھا اور اب اس کو کتنی وسعت دی گئی ہے۔ اس ریڈ زون کو تو آپ نے بڑھا کر اسلام آباد کے جو عام شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ قریشی صاحب، اگر ہم بات کریں مذاکرات کے حوالے سے، سب سے پہلے تو جو آپ کے ایک سلمان احمد صاحب ہیں، پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو آتی ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی، ڈی جی سی سے میں ملا جا کے، پھر ایک خرم روکھڑی صاحب میدان میں آتے ہیں، وہ انٹرویو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم لوگوں نے مذاکرات کیے، بات چیت کی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نگیٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں تھی یہ مذاکرات کرنے کے لیے کہ سلمان احمد یا خرم روکھڑی صاحب کی ضرورت پڑ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے ان کو مذاکرات کے لیے کہا کس نے، اور ان کے پاس یہ ان کو ذمہ داری کس نے سونپی، یہ تو بتائیں۔ از خود اگر میں پارٹی کی پالیسی کے برعکس یا پارٹی کی اجازت کے بغیر اگر میں گفت و شنید کرنی شروع کر دوں اور وہ حضرات جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان کو یہ علم بھی نہ ہو کہ میرے پاس بات کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے کہ نہیں سونپا گیا، تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد تو نہیں ہوتی۔ ان کو جو روکڑی صاحب ہیں ان سے تو پارٹی نے لا تعلقی ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور ان کی جو بیسک ممبرشپ جو ہے وہ ختم کی ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے۔ لیکن ایسا ہی بیان سلمان احمد صاحب کا ہے کہ میں جا کے ملا، مجھے ڈی جی سی صاحب نے کہا، جنرل فیصل نصیر صاحب نے، کہ ون ون سچویشن ہوگی، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ عرض یہ ہے کہ کوئی اپنی کاوش سے ایک اپنا انڈیویجول ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی حیثیت پہ کرے تو اس کی اور نوعیت ہے، وہ جماعتی حیثیت سے کرے اس کی اور نوعیت ہے۔ لیکن قریشی صاحب، سلمان احمد صاحب نے جو مذاکرات کیے، بات چیت کی، اس کے منٹس بھی عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے اسی فوجی آفیسر کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے منٹس شیئر کیے نہیں کیے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن قریشی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ایف آئی آر کی ڈیمانڈ کرتے رہے عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے کے حوالے سے، جس طریقے سے فوجی افسران کا نام لیا جاتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، یہ ایک درست عمل تھا؟ آپ ملک کے ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے تھا بغیر کسی ثبوت کے؟ کیا ایف آئی آر جو مدعی ہے، جو متاثر ہے، جو وکٹم ہے، جس پر حملہ ہوا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا قانون اس کو یہ اجازت نہیں دیتا؟ اور اگر کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد ایک تحقیق کا عمل ہوتا ہے، ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس انویسٹیگیشن میں حقائق سامنے آتے ہیں اور خدشات مٹ بھی سکتے ہیں اور خدشات صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جو مدعی ہے یا جو ایک وکٹم ہے وہ اپنی منشا کے مطابق اپنا ورژن ریکارڈ نہ کروائے اور اس کو کہا جائے کہ جی یہ
کسی ادارے پر حملہ ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس سوچ کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرد جو ہے وہ قانون سے بالا نہیں ہے۔ لیکن کشی صاحب، جس طریقے سے ایک فیلنگز ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر بھی، پولیٹیکل سرکلز کے اندر بھی، پھر ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ملک کے اندر کہ ڈی جی آئی صاحب بھی میڈیا کے سامنے آگئے، ڈی جی آئی SPR بھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خواہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہو، خواہ عمران خان صاحب پر حملے کا معاملہ ہو، سوشل میڈیا پر کمپین ہو، باقاعدہ ادارے کو ٹارگٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکر لی ہوئی ہے۔ بہت سے سیمینارز کے اندر سپیچز بھی ایسی موجود ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کو اس سطح پہ جانا چاہیے تھا بغیر ثبوت کے ارشد شریف صاحب کے واقعے کے بھی؟ جی کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی سے ٹکر نہیں لی ہوئی، نہ کسی سے ٹکر لینے کا ہمارا ارادہ ہے۔ لیکن اگر ایک ملک کا نامور صحافی جس کا ایک مقام ہو، جس کو آپ نے تمغے دیے ہوں، اس کی پروفیشنلزم پر وہ خط لکھتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس بات کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے خدشات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس کی جو ٹارچر کی جو خبریں ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں وہ پبلک ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو لوگوں کا غم و غصہ تھا، جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ٹکراؤ کہیں گے، میں اس کو ٹکراؤ ہرگز نہیں کہوں گا۔ وہ انصاف کی تلاش اور جستجو ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہیں، منتخب سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کی تضحیک کی گئی، اگر وہ داد رسی اور انصاف کے طالب ہیں تو کیا اس کو آپ ٹکراؤ کہیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ انصاف کی اپیل ہے۔ یہ مختلف اداروں سے گزارش کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ تجاوز ہوا ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک اور بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم اگر یہ الزام عائد کریں کہ ایک سب سے جو پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے، اس نے ایک سیل بنایا ہوا، اس سیل کی نگرانی ایک میجر جنرل کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے منصوبے کی باقاعدہ وہاں پہ اس کو مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ اور ثبوت بھی نہ ہوں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی ٹکراؤ نہیں چاہتی، پی ٹی آئی انصاف مانگ رہی ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک میجر جنرل رینک کی آفیسر جو ایک ادارے کے اندر بڑی اہم ذمہ داری پر ان کی تعیناتی ہے، اس سے پہلے ان کو تغمے دیے جا چکے ہیں ملک کے اندر ٹیررزم کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے پر، ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ وہ ایک سیل بنا کر مانیٹرنگ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے۔ باقی ٹی وی چینلز، فارن میڈیا نے بھی عمران خان صاحب سے پوچھا کچھ ثبوت ہیں، ثبوت نہیں ہے، ایسا الزام لگانا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے کہا، اور اس واقعے سے پہلے کئی روز پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاعات تھیں کہ مجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، ان کو اطلاعات تھیں۔ ان اطلاعات کے بعد وہ ایک حقیقت کا وہ جو خدشات تھے وہ ایک حقیقت کا روپ اختیار کرتے ہیں، تو کیا وہ ایک مناسب تحقیق کا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ ان کو ایک خدشہ ہے کہ فلاں فلاں اس میں ذمہ دار ہو سکتا ہے، انہوں نے نشاندہی کی ہے، آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، ان کے خدشات دور کریں،
ان پر انگلی اٹھانے کے بجائے ان کو مطمئن کریں کہ آپ کا اگر یہ وہم ہے تو یہ وہم درست نہیں ہے، اور ہم نے یہ تحقیق کی ہے اور ان وجوہات پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی ذاتی اناج تو نہیں ہے، اور اگر انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی بے قصور ہے تو میں بلا وجہ کسی کو قصوروار تو نہیں ٹھہرانا چاہتا۔ لیکن کچھ صاحب تھوڑی سی کہانی اگر ہم پیچھے لے جائیں، جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس وقت بھی انہوں نے واضح طور پر تمام ان الزامات کو نگیٹ کیا کہ عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے خدشے کی بنیاد پر الزامات لگائے، ایون اپنے قتل کے منصوبے کی اوپر بھی الزامات لگا دیے گئے۔ جب ایک ادارہ نگیٹ کر چکا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی اس قسم کی کوئی ہم نہ پولیٹیکل معاملات کے اندر ملوث ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم سیاست سے ہٹنا چاہتے ہیں، لیکن ادارے کے افسران تو ہر فرد آ کے جواب دے نہیں سکتا۔ نصر اللہ صاحب، without investigation, without the satisfaction of the person who is leveling these charges, ان کو مطمئن کرنا چاہیے نا۔ کیا اس ادارے کے ایک ذمہ دار افسر کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے؟ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بہت بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ لیکن قریشی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو غیر سیاسی کر رہی ہے تو سیاسی جماعتوں کو بھی اسے ویلکم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو دوبارہ سے انوالو کیا جائے؟ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آتی ہے، بااختیار ہونے کا رونا بعد میں روئے گی یا پہلے ابھی سے بتا دے گی کہ ہم بااختیار نہیں ہیں؟ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم تو بالکل چاہیں گے کہ جتنے اس قسم کے ادارے ہیں ان کو ایک پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہر ادارے کا ایک اپنا ایک آئینی رول ہے، اس کا ایک آئین نے اس کے رول کا ایک تعین کر رکھا ہے، اور اگر وہ ادارہ چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، چاہے وہ ہماری ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ ہماری لیجسلیچر ہے، مقننہ ہے، وہ اپنے اپنے رول کو سمجھتے ہوئے، اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور بہت سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ نہیں جنم لیں گے۔ یہی تو اس وقت آج بحث ہے کہ کس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیا کوئی اپنی ذمہ داری سے تجاوز کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ قریشی صاحب، آپ سے بہتر شاید کم ہی لوگ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کو جانتے ہوں۔ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد پوری کرنے کے لیے، بجٹ اجلاس میں لوگوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایجنسیز کی ضرورت پڑتی تھی، تمام معاملات ادارے دیکھتے تھے، ایجنسیز دیکھتی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں، تو اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب کے پونے 4 سال فوج کی سیاسی مداخلت کے پیک پر 4 سال کہے جا سکتے ہیں۔ جب آپ اراکین اسمبلی کو ایجنسیز کے ذریعے بلوائیں، جب آپ بجٹ اجلاس کے لیے منظوری کے لیے ایجنسیز کی مدد لیں، کیا پی ٹی آئی کی یہ غلطی تھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں حکومت کو اور ایجنسیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، بہت سے ہمارے فارن پالیسی ایشوز ہیں جس میں ایک دوسرے کا انپٹ بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ اپنی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس سے انپٹ لیتے ہیں، کیا جو امریکہ کے صدر ہیں وہ پینٹاگون سے، وہ سی آئی اے سے انپٹ نہیں لیتے؟ یقیناً لیتے ہیں، بیکاز ان کے پاس انفارمیشن۔ لیکن کیا پارلیمنٹ کے اراکین کو بجٹ اجلاس کے لیے بلانا ایجنسیز کی ذمہ داری تھی جو عمران خان صاحب نے کہا؟
میں نے تو نہیں یہ سنا کہ انہوں نے کہا ہے، اور پارلیمنٹ کی جو اراکین کا ایک اپنا رول ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہی تعین ہونا چاہیے، اور اس کے بھی اپنے طریقے ہیں، اپنا ضابطہ ہے، پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، اس کا چیف وپ ہوتا ہے، بنیادی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، اور ہم اسی سے کام لیتے ہیں۔ قریشی صاحب، آخری چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، آپ اسلام آباد پہنچیں گے، آپ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہیں مارچ کی قیادت کریں گے یا جلسے سے خطاب کریں گے؟ انشاءاللہ عمران خان راولپنڈی میں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ جہاں ہمارا قافلہ یا مختلف قافلے کنورج کریں گے راولپنڈی اسلام آباد، تو وہاں عمران خان صاحب خدا کرے گا ان کی حالت سنبھل چکی ہوگی، ان کی حالت بہتر ہو چکی ہوگی، ان کا زخم کچھ بھر چکا ہوگا، اور بڑی ہمت والے آدمی ہیں۔ اتنے بڑے زخم کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے واکر کے سہارے ہلکے ہلکے قدم لینے بھی شروع کر دیے ہیں، تو یہ ان کا اتنا جو عزم ہے اور جو ان کا پختہ ارادہ ہے وہ ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا حادثہ جس سے لاہور میں وہ دوچار ہوئے تھے، اور وہ بھی ان کو پیرالائز کر سکتا تھا، اتنا وہ خطرناک وہ حادثہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکلیف کے باوجود انہوں نے اپنا کام بھی جاری رکھا، انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات بھی دی۔ وہ اسلام آباد کے جلسے میں خطاب نہیں کر سکے جو ہمارا کیمپین کا آخری جلسہ تھا، لیکن ان کا پیغام وہاں سنایا گیا۔ آج بھی وہ زخمی حالت میں ہیں، وہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ اپنی قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تکلیف کے باوجود ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کارکنان سے مخاطب بھی ہو رہے ہیں، اور آج بھی لالا موسیٰ میں انہوں نے خطاب کیا، جھنگ میں انہوں نے خطاب کیا۔ بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔